بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: سلام نے عرض کیا، انہوں نے آپ سے ایمان کے متعلق پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پر ایمان لائے، اس کی کتاب کی تصدیق کرے اور خدا کی رضا کے لیے محبت رکھے اور اللہ کے لیے دشمن رکھے۔ جواب: امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیسمہ نے سچ کہا ہے۔ سوال: محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایمان کے متعلق پوچھا۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ دل میں ہے اسے ایمان کہتے ہیں، اور اسلام وہ ہے جس کے باعث نکاح و میراث جائز اور اس کے باعث خون محترم اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایمان اسلام کے ساتھ شریک ہے مگر اسلام ایمان کے ساتھ شریک نہیں۔ سوال: حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کیا آپ کی نظر میں مومن ارث، قضاوت اور دیگر احکام میں مسلمان پر فضیلت اور برتری رکھتا ہے، یہاں تک کہ مومن مسلمان کی نسبت میراث میں زیادہ حصہ لے یا دیگر احکام میں؟ جواب: امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ لوگ ان موارد میں یکساں ہیں، لہٰذا امام علیہ السلام ان کے متعلق برابری کی بنیاد پر فیصلہ دے گا، لیکن مومن ان اعمال میں جو خدا سے نزدیکی اور قرب کا باعث بنتے ہیں مسلمان سے افضل و برتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ارشاد خداوندی نہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیک کام انجام دے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ سورہ الانعام 6 آیت نمبر 160۔ میرے خیال میں تو یہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج میں مومن کے ساتھ ساتھ ہیں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں یہ آیت کریمہ بھول گئے، واللہ یضاعف لمن یشاء، سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 261، اور اللہ جسے چاہے کئی گنا اجر عطا کر دے۔ تو یہ مومن ہیں جن کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، ہر نیکی کے بدلے 70 نیکیاں۔ اسی سبب سے مومن اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کی نیکیاں اس کے ایمان کی صحت کے اندازے سے بڑھا دیتا ہے اور مومن کے متعلق جو بہتر سمجھتا ہے انجام دیتا ہے۔ سوال: سعد خفاف کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا دلوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ دل کہ جس میں ایمان اور منافقت ہے، نمبر 2 وہ دل جو الٹا ہے، نمبر 3 وہ دل جس پر مہر لگی ہے، نمبر 4 نورانی درخشاں دل۔ میں نے عرض کیا کہ روشن نورانی دل کون سا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس دل میں چراغ ایمان روشن ہے، جبکہ مہر شدہ دل منافق کا ہے۔ روشن اور نورانی دل مومن کا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے تو شکر بجا لاتا ہے، اور اگر اسے مصیبت میں مبتلا کرے تو صبر سے کام لیتا ہے۔ الٹے دل سے مراد مشرک کا دل ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے افمن یمشی موکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو شخص منہ کے بل الٹے چلتا ہے وہ ہدایت سے قریب تر ہے، اور وہ جو سیدھا کھڑا ہو کر صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے۔ سورہ ملک 67-22۔ اور وہ دل جس میں ایمان اور نفاق ہے، یہ طائف میں رہنے والا گروہ تھا، اگر اسے حالت نفاق میں موت آتی تو منافق ہو کر مرتا اور ہلاکت اس کا مقدر بنتی، اور اگر اسے ایمان کی حالت میں موت آ جاتی تو نجات پا جاتا۔ سوال: محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے انسانی امور میں شیطان کی شرکت سے متعلق پوچھا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، سورہ اسراء بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 64، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مال حرام میں شیطان کا حصہ ہے، اسی باعث شیطان مدد کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ہم بستری کرے
اور حرام سے ہو تو نطفے میں مدد کے ساتھ شیطان شریک ہوتا ہے۔ سوال، ابن بکیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اقدس کے بارے میں بتائیں، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس سے روح ایمان جدا ہو جاتی ہے۔ جواب، امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، یہی مطلب قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ وَأَيَّادَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، سورہ مجادلہ 58 آیت نمبر 22، اور اپنی روح سے ان کی مدد کی، یہ تاکید خداوندی اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ سوال، علی بن ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، انزلت سکینۃ فی قلوب المؤمنین، سورہ فتح 48 آیت نمبر 4، اس نے مومنوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان کو نازل فرمایا۔ جواب، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اطمینان اور سکون سے مراد ایمان ہے۔ سوال، راوی نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے؟ وَإِيَّادَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، سورہ المجادلہ 57 آیت نمبر 22، اور اپنی جانب سے روح کے ذریعے ان کی مدد اور تائید کی۔ جواب، امام علیہ السلام نے فرمایا، اس روح سے مراد ایمان ہے۔ سوال، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور اس ذات نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا، کیا تم میں سے بعض ایمان کے الفاظ سے مستحکم اور ثابت اور بعض غیر مستحکم اور ناپائیدار ہیں؟ سورہ الانعام 6:98۔ جواب، امام علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت کریمہ کے متعلق تمہارے شہر والے کیا کہتے ہیں؟ ابو بصیر نے عرض کیا، کہتے ہیں کہ ثابت اور پائیدار سے مراد رحم مادر اور ناپائیدار سے مراد صلب پدر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ غلط کہتے ہیں، مستحکم اور ثابت سے مراد وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان ثابت اور پائیدار ہے اور ایمان اس کے دل سے کبھی جدا نہ ہو، اور غیر مستحکم سے مراد وہ ہیں کہ جس کے دل میں ایمان کچھ عرصہ رہنے کے بعد اس سے جدا ہو جائے، اور زبیر انہی میں سے تھا۔ سوال، سلیمان بن خالد کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں اسلام، اس کی شاخوں، اس کے بلند مرتبہ اور ستون کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، آپ پر قربان جاؤں۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی جو نماز ہے اس کی شاخ زکوٰۃ ہے، اس کا اعلیٰ رتبہ جہاد ہے۔ اب اگر چاہو تو تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں؟ سوال، میں نے عرض کیا، جی ہاں، آپ پر فدا ہو جاؤں۔ جواب، امام علیہ السلام نے فرمایا، روزہ جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے، صدقہ دینے سے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور یہ کہ انسان آدھی رات کو اللہ کی یاد اور ذکر کے لیے اٹھے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، آدھی رات کو وہ بستر سے جدا ہوتے ہیں۔ سورہ السجدہ 32 آیت نمبر 16۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔